آج جمادی الاول کی 25 تاریخ ہے اور آخری پیر کا دن ہے۔ جو بندہ بھی آج اللہ رب العالمین کا یہ خاص اور جلالی اسم اعظم یا جبارو کو پڑھتا ہے، ساتھ میں سورۃ الفاتحہ شریف کو پڑھتا ہے، تو رب راضی ہو جاتا ہے۔ آپ رب سے 900 کروڑ بھی مانگو تو آپ کو مل جائیں گے۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ آپ نے رب کو راضی کر لیا، اور جب رب راضی ہو جاتا ہے تو رحمتیں ہم پر چھما چھم بارش کے قطروں کی طرح برسنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اللہ والوں، یہ وہ وظیفہ ہے، یہ وہ عمل ہے جو رحمت کو اللہ پاک کی بارگاہ سے لے کر آتا ہے۔ کیونکہ آج کل جادوگری جو چل رہی ہے، آج کل جو یہ تعویذ بازی، یہ دوسروں کے اوپر حسد کرنا، دوسروں سے یہ نظر لگانا، اللہ والوں نظر بد، یہ سب جگہ چل رہا ہے۔ لیکن اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین آپ کے اوپر رحمت کا سایہ کرے، تو اس کے لیے کیا ضروری ہے کہ آپ لوگ اس عمل، اس وظیفے کو پڑھ لیں۔ اس کے بعد پھر آپ لوگ دیکھیے گا کہ کس طریقے سے آپ کے دن پھرتے ہیں، کس طریقے سے آپ کے اوپر رحمت کا سایہ ہوتا ہے، کس طریقے سے رب العالمین آپ سے راضی ہو جاتا ہے۔ تو دوستوں، آج جمادی الاول کی 25 تاریخ اور آخری پیر کے دن یہ عمل، یہ وظیفہ آپ لوگوں نے اللہ والوں کے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یہ جو جمادی الاول کا مہینہ ہے نا، یہ دین اسلام کا 5واں بڑا مہینہ ہے، لیکن ہم لوگ اس مہینے کو لاپرواہی میں گزار رہے ہیں، یہ سوچ کے کہ شاید اس مہینے کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ اللہ والوں، یہ مہینہ بھی اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اتنا ہی مقبول ہے جتنا کہ باقی مہینے ہیں۔ اس لیے آپ لوگ اس عمل، اس وظیفے کو لازمی پڑھیں اور اللہ والوں کے بتائے ہوئے طریقے سے پڑھیں۔ اور یہ جو سورۃ الفاتحہ ہے نا، یہ بہت ہی خاص سورت ہے۔ اس کے اندر موت کے علاوہ ہر چیز کا علاج موجود ہے، اور صراط مستقیم پہ چلنے کا طریقہ بھی بتایا گیا ہے۔ اور اللہ والوں، یہ اتنی خاص سورت ہے کہ اس سورت کو ہر نماز کے بعد ہر رکعت میں پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ہر نماز میں نہیں، ہر رکعت میں آپ لوگ اس سورت کو پڑھیں۔ یہ اتنی افضل اور اتنی کامل اور اتنی جامع سورت ہے۔ تو دوستوں، اس وظیفے کو آپ لوگوں نے لازمی پڑھنا ہے، تاکہ آپ لوگ اللہ رب العالمین کے قریب ہو سکیں، اپنی حاجت اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش کر سکیں۔ کیونکہ یہ موقع ہیں اللہ والوں، یہ وقت ہے اللہ پاک کو راضی کرنے کا، یہ وقت ہے اپنی تمام پریشانیوں کی عرضی لگائیں اور رب العالمین سے مانگیں کہ میرے مولا، تو میرا رب ہے، میں تیرا بندہ ہوں، میں گنہگار ہوں، غدار نہیں ہوں۔ تو اللہ والوں، یہ مانگنے کے طریقے ہوتے ہیں جو ہمیں اللہ والوں نے سکھائے ہیں۔ تو لہٰذا آپ لوگ بھی ان طریقوں کے ذریعے اللہ رب العالمین سے مانگ سکتے ہیں۔ رب العالمین آپ کی ہر دعا قبول کرے گا، آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی۔ بس آپ لوگ اس عمل، اس وظیفے کو اللہ والوں کے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے صرف ایک بار پڑھ کر دیکھیے گا۔ اللہ والوں، آپ دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، آپ بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے جس کونے سے بھی آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں جمادی الاول کی 25 تاریخ آ جائے تو پھر اس وظیفے کو آپ لوگ پڑھ لیں۔ وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے، جگہ کی کوئی قید نہیں ہے۔ اللہ والوں، یہ وہ عمل ہے جو یقین کرے رحمت ہی رحمت ہے۔ اس کو پڑھنے سے زندگی میں بہار آ جاتی ہے، اور اگر آپ کے جسم میں کوئی بیماری ہے تو وہ بھی چیخیں مارتی ہوئی باہر نکلتی ہے۔ کیونکہ اللہ والوں، آپ لوگ سب جانتے ہیں، ہائی بلڈ پریشر اور یہ کینسر جیسے موذی مرض، یقین کریں ان لوگوں نے ہمارے پورے گھر کا احاطہ کر رکھا ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو ہر ایک دوسرے گھر کے اندر یہ بیماری آج کل پائی جا رہی ہے۔ اس کا سب سے بہترین حل یہی ہے قرآن پاک۔ اور اس بات کو اب تو انگریز بھی مان گئے ہیں، ان لوگوں نے بھی اس طریقے کے قرآن تھیریپی سینٹر کھول لیے ہیں۔ تو اللہ والوں، اس وظیفے کو پانی کے گلاس پہ لازمی دم کر کے پئیں۔ اس سے ہوگا کیا؟ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ اگر آپ کے جسم میں کینسر کے کوئی جراثیم ہیں، وہ سب اسی وقت مر جائیں گے۔ یہ بہت بڑا فائدہ آپ لوگوں کو حاصل ہوگا۔ تو آپ لوگ اس عمل کو چاہو تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لو، چاہو تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لو، چاہو تو نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ عمل، آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے، جگہ کی کوئی قید نہیں ہے۔ جب وقت ملے، جب موقع ملے، آپ اس عمل، اس وظیفے کو پڑھ کر اپنی قسمت کو 4 چاند لگوا سکتے ہیں۔ اب اللہ والوں، آئیں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں، عمل کس طریقے سے پڑھنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔
لیکن اس سے پہلے آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں. آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے. اے میرے مالک و مولا، تو تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے. تجھے تیری صفت یا رحمان و رحیم کا واسطہ، تجھے نبی پاک سے محبت کا واسطہ، آج جمادی الاول کی 25 تاریخ اور آخری پیر کا واسطہ، ہم سب کی بے بسی کو دور کر دے، ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، ہم سب کے رزق کو وسیع و عریض کر دے، ہمارے معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دے، ہم سب پر اپنی رحمت کی نظر فرما. آج جو کوئی بے روزگار ہے، جو جہاں سے بھی اس ویڈیو میں جڑا ہوا ہے دعا کر رہا ہے، اگر وہ بے روزگار ہے تو اس کو خوشادہ روزگار عطا فرما، حلال ذرائع عطا فرما، بہترین روزگار عطا فرما. اگر کوئی بیمار ہے تو میرے مولا اس کو شفا کلی عطا فرما. اس کے گھر میں اگر کوئی بیمار ہے تو ان سب کو شفا عطا فرما، تندرستی عطا فرما، سب پر اپنی خصوصی نظر کرم فرما. جو مقروض ہے ان سب کے قرضوں کو غیب سے ادا فرما، اپنے غیبی خزانوں سے ان کے قرضوں کو ادا فرما دے، قرض سے نجات عطا فرما. میرے مولا گھر سے بے سکونی بے برکتی کا خاتمہ فرما. آج مجھ سمیت ہم سب کی تمام نیک اور جائز حاجات کو اپنی غیبی خزانوں سے پورا فرما. جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما. بالخصوص میری وہ بہنیں جو ابھی تک رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما. ایسے اسباب پیدا فرما کہ میرے مولا ان سب کے رشتے بہترین ہو جائیں، اپنی خوشحال زندگی گزاریں، اپنی ازدواجی زندگی کو خوبصورت بنا لیں. یا رب ذوالجلال، جو میری بہنیں بے اولاد ہیں ان کو صاحب اولاد کر دے. جو کرائے کے مکان پر رہتے ہیں ان سب کو اپنا ذاتی آشیانہ عطا فرما. حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرما. والدین کی خوب خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. والدین کے لیے آسانی کرنے کی توفیق عطا فرما. ان کی نظروں کی ٹھنڈک بننے کی توفیق عطا فرما. میرے مولا بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما. وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے تمام مسلمانوں کی خیر فرما. ان کو اپنی پناہ میں لے لے. ان سب کو جو بھی شہادت حاصل کر رہے ہیں ان کو بلند رتبہ عطا فرما. ان سب کے لیے مدد جاری فرما دے، ان پر رحم فرما دے، ان پر کرم فرما دے. ہم سب مسلمانوں کو ایک کر دے، نیک کر دے، اپنی فضا کی بلند عطا فرما دے. یا رب ذوالجلال اپنا نظام عطا فرما دے، نظام خلافت عطا فرما دے. یا رب ذوالجلال ہم سب مسلمانوں کو جو ابھی تک کفار سے برسرے پیکار ہیں، میرے مولا ان سب کے اوپر اپنی خاص نظر کرم اور نظر رحمت فرما دے. جو میرے مولا جہاد نہیں کر پا رہے ان سب مسلمانوں کو بھی جہاد کرنے کی توفیق عطا فرما. اور ہم سب مسلمانوں کو کفار کے خلاف فتح اور نصرت سے نواز دے. یا رب ذوالجلال ہمیں مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما. ہم سب پہ رحم کر دے، ہم سب پر کرم کر دے. ہم سب کی نظریں جو نظر بد لگ گئی ہے ان سب نظروں کو کاٹ دے، حاسدین کی حسد سے بچا لے. یا رب ذوالجلال نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق، ان کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرما. آمین 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 یا رب العالمین. اللہ والوں ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا. ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا. اب چلتے ہیں آج کے اس خاص اور بابرکت وظیفے کی طرف. آپ لوگوں نے عمل کس طریقے سے کرنا ہے، ہر ایک بات بچوں کی طرح سمجھانے کی پوری کوشش کروں گا. تو اللہ والوں لازمی دعا بھی کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. جتنا آپ لوگ دوسروں کے ساتھ شیئر کریں گے اللہ رب العالمین آپ پر زیادہ نظر کرم فرمائے گا، آپ پر زیادہ نظر رحمت فرمائے گا. اب اللہ والوں عمل کس طریقے سے کرنا ہے ذرا دھیان سے سمجھیے گا. آپ لوگ بعض اوقات چند غلطیاں کر جاتے ہیں، ان کو سماعت کر لیں. وظیفہ پڑھتے وقت دائیں بائیں نہیں دیکھنا. مقصد کوشش کریں کہ اپنی آنکھوں کو بند کر کے وظیفہ کریں اور وظیفہ ہونے کے بعد اپنی آنکھوں کو کھول لیں. یا پھر اگر آپ لوگ آنکھیں کو کھول کے کرنا چاہتے ہیں تو نظریں صرف سجدے والی جگہ پر رکھیے گا. جو مصلی پر آپ بیٹھے ہوئے جہاں پر سجدہ کرتے ہیں وہیں پر اپنی نظروں کو رکھیں یا اپنی گردن کو جھکا لیں. اس طریقے سے وظیفہ کریں تاکہ اللہ پاک کی وحدانیت آپ لوگوں کو مل سکے، رب کی توجہ مل سکے. ادب کے دائرے میں بیٹھیں. سب سے بڑی بات کوشش کریں کہ اتحیات کی حالت میں بیٹھیں. اگر آپ لوگوں کا وزن زیادہ ہے، اتحیات کی حالت میں نہیں بیٹھ سکتے، پاؤں سن ہو جاتے ہیں، سو جاتے ہیں، تو پھر آپ لوگ چوکڑی مار کے، جسے آلتی پالتی بھی کہتے ہیں، چوکڑی بھی کہتے ہیں، آپ لوگ ویسے بیٹھ جائیں. لیکن بیٹھنا ادب کے دائرے میں ہے، اپنے آپ کو سمیٹ کے ہے، سر جھکا کر بیٹھنا ہے. اور پھر آپ لوگوں نے جو ہے باوضو جب آپ لوگ بیٹھ گئے پھر آپ نے سب سے پہلے نہ آپ لوگوں نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے. بعض اوقات ہمارے گناہ ہوتے ہیں
جو ہماری پکڑ کروا لیتے ہیں۔ اللہ والوں، رب سے ہر روز استغفار کرا کریں، اللہ پاک سے روزانہ اپنے گناہوں کی توبہ کرا کریں، اور اللہ والوں دل سے توبہ کرا کریں۔ دل سے ندامت اللہ پاک کو پسند ہے، یہ نہیں کہ رسمی بس منہ سے استغفر اللہ کہہ رہے ہیں اور دل میں کوئی اور خیالات چل رہے ہیں۔ ایسا استغفار آپ کو فائدہ نہیں پہنچائے گا، ثواب دلوا سکتا ہے، فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ فائدہ حاصل کرنے کے لیے توجہ ضروری ہے، کیونکہ جب آپ کسی سے بات کرتے ہیں، کوئی دنیاوی انسان ہے جس سے آپ بات کریں گے تو توجہ ضروری ہوتی ہے۔ اگر آپ لوگ اس کی طرف دیکھ کے بات نہیں کریں گے، متوجہ نہیں ہوں گے اور بات کر رہے ہوں گے، وہ آپ کو امپورٹنس نہیں دے گا۔ وہ رب ہے، سب سے بڑا بادشاہ، ہر کسی کو بنانے والا، کہ ہم اس کے آگے ادب سے نہیں بیٹھیں۔ تو اللہ والوں ادب سے بیٹھیں۔ بہت سارے میرے ایسے بہن بھائی مجھے کومنٹ کرتے ہیں کہ ہمارا جو عمل ہے، ہمارا جو وظیفہ ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے، ہمیں فائدہ نہیں ہوتا۔ یار خدا کے بندو، اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کر یہ بات بولے، یار رب کی جو وحدانیت ہے، رب کی جو روحانیت ہے، جو رب اتنی 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، کہ وہ قرآن کا فائدہ آپ کو نہیں پہنچائے گا جب آپ قرآن پڑھیں گے۔ ہمارے پڑھنے میں غلطی ہوتی ہے نا، ہم تو تحقیق کر کے آپ کو اچھا ہی بتاتے ہیں، اچھے سے اچھا بتانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اللہ والوں، ہم لوگ تو آپ کی خدمت میں اچھے وظائف لے کر آتے ہیں، آپ لوگ غلطی کر جاتے ہیں۔ قرآن آپ کو فائدہ کیوں نہیں دے گا؟ قرآن ہمیشہ فائدہ دے گا۔ تو لہٰذا اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ استغفار کم سے کم 70 بار کرنا ہے۔ 70 بار استغفار کرنے کے بعد نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ آپ لوگوں نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کو عیسیٰ بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی اپنے کاروباری مسائل کے لیے پریشان ہے، کوئی بیمار ہے، شفا چاہتا ہے، کسی کی گاڑی خراب ہو گئی ہے، یا پھر کوئی مقروض ہے، یا کوئی کسی سے محبت کرتا ہے اور وہ نکاح کرنا چاہتا ہے، پسند کی شادی کرنا چاہتا ہے۔ آپ لوگ کسی بھی مسئلے میں گھرے ہوئے ہیں، آپ کا کوئی مقصد ہے، آپ کی کوئی حاجت ہے، بس آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے، اپنے مقصد کو ذہن میں رکھنا ہے، اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر یا حیو یا قیوم کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یہ اللہ رب العزت کے 2 اسم اعظم ہیں۔ صحابہ کرام نے جب تحقیق کری کہ اللہ رب العزت کے کون سی صفاتی نام سب سے زیادہ فائدہ مند ہیں، تو تحقیق کے بعد ثابت ہوا یا حیو یا قیوم یہ 2 ایسے اسم اعظم ہیں کہ جب بھی ان کو پڑھ کر اللہ رب العزت سے مانگا جائے تو اللہ پاک تقدیر کے بند دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ اللہ والوں، آج آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کر کر یا حیو یا قیوم کو پڑھ لینا ہے۔ یہ ایک ایسا اسم اعظم ہے جو مستجاب الدعوات بنا دیتا ہے۔ آپ جعلی پیروں فقیروں کے پاس جا سکتے ہیں، لاکھوں روپوں کو ہدیہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن اپنے گھر میں بیٹھ کر خود رب سے نہیں مانگ سکتے کیا؟ آپ جن لوگوں کو وظیفہ پڑھنا نہیں آتا، یا جن کو لگتا ہے کہ وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، جن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، جو وظیفے پڑھ کر تھک چکے ہیں، آج تک کسی وظیفے نے انہیں فائدہ ہی نہیں دیا، تو اب میں آپ کو وظیفہ پڑھنے کا طریقہ بھی بتاؤں گا، اللہ کریم سے مانگنا بھی بتاؤں گا، اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ کر رب سے اپنی حاجت کو پورا کرانا بھی بتاؤں گا۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک چیز بچوں کی طرح بتائی جائے گی۔ اب توجہ کیجئے گا کہ آپ لوگوں نے کس طریقے سے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، جس کو لگتا ہے کہ میرے وظیفوں کی، میری دعاؤں کی کوئی قبولیت نہیں ہوتی، یا پھر جس کو لگتا ہے کہ مجھے اللہ سے مانگنا نہیں آتا یا وظیفہ پڑھنا نہیں آتا، آپ نے کرنا کیا ہے
کہ تنہائی میں آپ نے اپنے تمام خیالات ذہن سے نکلتے ہوئے محسوس کریں کہ آپ اللہ کے قریب بیٹھے ہیں، آپ لوگ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھے ہیں، آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھے بیٹھے یوں محسوس کریں کہ آپ اللہ سے باتیں کر رہے ہیں، آپ کو جواب مل رہا ہے۔ آپ نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر 3 7 یا 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ جو طریقہ کار میں نے بتایا اس کے ساتھ ہی آپ لوگ درود پاک پڑھیں گے۔ اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے یا حی یا قیوم کو پڑھنا شروع کرنا ہے۔ اللہ والو، جو لوگ قرض دار ہیں، جو قرضوں میں مبتلا ہیں، قرض سے خلاصی کے لیے پڑھ لیں۔ صرف 11 بار یا حی یا قیوم آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ یا حی یا قیوم دونوں ناموں کو ملا کر پڑھا تو 1 بار ہو گیا، یا حی یا قیوم دونوں کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا حی یا قیوم دونوں ناموں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا حی یا قیوم کو اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا پھر تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ پھر فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ایک قرآنی سورت کا وظیفہ ہے۔ اللہ والوں، یہ سورۃ الفاتحہ کا وظیفہ ہے۔ آپ سورۃ الفاتحہ میں رب کا شکر بھی ہے، صراط مستقیم کی تلقین بھی ہے، اللہ کے راستے پر قربانیاں نثار بھی ہیں۔ آپ نے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے یا حی یا قیوم کو پڑھنے کے بعد اللہ کو راضی کر لیا، رب کو منا لیا۔ اب سورۃ الفاتحہ کو 7 بار پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا، اور دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ سورت یہاں سے اسٹارٹ ہوتی ہے اور پہلی آیت میں ہی اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ تمام تعریفیں میرے ہی لیے ہیں جو مالک ہے سارے جہاں کا۔ اللہ والوں، اس عمل کو کرنا کس طریقے سے ہے ذرا دھیان سے اور توجہ سے ملاحظہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اس طرح سے آپ نے سورۃ الفاتحہ کو صرف اور صرف 7 بار مکمل پڑھنا ہے۔ طریقہ کار میں نے آپ کو بتا دیا کس طرح سے پڑھنا ہے، یعنی آپ لوگ بسم اللہ بھی پڑھیں گے اور آپ نے آخر میں آمین بھی یہ بھی پڑھنا ہے، اور اتنی ہی آواز میں پڑھیں کہ گویا آپ منہ سے پڑھیں اور اپنے کانوں سے سن لیں، کسی اور کو ڈسٹرب نہ کریں آپ لوگ، لیکن پڑھیں اس کو ڈوب کر۔ جتنا ڈوب کر، جتنا تنہائی میں پڑھیں گے اتنا زیادہ آپ کو کیف و سرور محسوس بھی ہوگا، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ سے آپ کے مرتبات اور مقامات میں اضافہ بھی ہوگا۔ اللہ والوں، صرف 7 بار سورۃ الفاتحہ شریف کو پڑھنے کے بعد پھر آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ اللہ پاک کے 2 نام ہیں۔ ایک نام ہے یا قادرو، دوسرا نام ہے یا رزاقو۔ یا قادرو کا مطلب ہے ایک قدرت والے، ایک قدرت دینے والے، ایک قدرت پہ ثابت قدمی۔ تو اللہ والوں، اور یا رزاقو جو ہے وہ رزق کے لیے ہے، یعنی اللہ پاک کو آپ پکاریں گے کہ میرے مولا تو قدرت والا ہے، تو مجھے رزق عطا فرما، یعنی یا قادرو اور یا رزاقو ان 2 ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو یہ 1 بار شمار کیا جائے گا۔ یا قادرو اور یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو پھر یہ 2 بار ہوگا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے یا قادرو اور یا رزاقو آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ اس طریقے سے پڑھنا ہے، ملاحظہ کیجئے گا۔ یا قادرو اور یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 1 بار ہو گیا، یا قادرو اور یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 2 بار ہو گیا، یا قادرو یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا قادرو اور یا رزاقو کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ یا قادرو اور یا رزاقو کو آپ نے صرف اور صرف یا قادرو اور یا رزاقو صرف آپ نے 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ جب 11 بار یا قادرو اور یا رزاقو پڑھ لیں، اب آپ لوگوں نے آخر میں کیا کرنا ہے، اللہ پاک کے 2 بڑے ہی خاص جلالی اسم اعظم ہیں۔ آپ لوگوں نے آخر میں اللہ پاک کے 2 جلالی اسم اعظم یا قہارو اور یا جبارو کو پڑھنا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت
اور اس کی قوت کاملہ کے ایک ایسے عکس ہیں جنہیں سمجھنا بھی دل کو ہلا دیتا ہے اور پڑھنا روح کو لرزا دیتا ہے۔ یہ محض کلمات نہیں بلکہ یہ وہ تجلیات ہیں جن سے زمین و آسمان قائم ہیں، جن سے ظلمت ٹوٹتی ہے، جن سے ستم گری کی کمر جھکتی ہے اور جن سے کمزوروں کے دل میں طاقت اور سکون اترتا ہے۔ یا قہرو کے معنی ہیں سب سے بڑھ کر سب پر غلبہ پانے والا، وہ ذات جو اپنے عرش اعظم سے ہر ظالم اور ہر سرکش کو اپنی گرفت میں لے لیتی ہے۔ دنیا میں جب ظلم حد سے زیادہ بڑھ جائے، جب انسانوں کے دلوں میں تکبر اور غرور کا زہر بھر جائے، جب کوئی اپنے آپ کو سب پر طاقتور سمجھے، تب یا قہارو کی تجلی ظاہر ہوتی ہے۔ یہ نام بندے کے دل کو یہ یقین دلاتا ہے کہ چاہے دشمن کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، ظلم کتنا ہی سخت کیوں نہ ہو، لیکن آخر کار اللہ ہی قہار ہے اور وہی سب پر غالب ہے، سب پر غلبہ رکھتا ہے۔ اور آؤ اب ذرا یا جبارو پر بھی غور کر لو۔ یا جبارو کے معنی ہیں ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑنے والا، کمزوروں کو سہارا دینے والا، ناحق دباؤ کو انصاف دینے والا۔ یہ نام انسان کے اندر امید جگاتا ہے کہ میرا رب وہ جو میری شہرت سے زیادہ قریب ہے۔ اللہ والوں، جب اس کو پکارا جائے اور توجہ کے ساتھ پکارا جائے، آنکھوں میں آنسو لیے یا پھر اپنی آنکھوں کو بند کر کے دل میں اللہ پاک کو یاد کرتے ہوئے، جب آپ لوگ آخر میں یا قہارو اور یا جبارو دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو آپ کی قوت، آپ کی طاقت، آپ کے دل میں یقین کریں ایک ایسا نور پیدا ہوگا جو کہ آپ کے گناہوں کو بھی معاف کرے گا، آپ کے دلوں پر چڑھا ہوا زنگ بھی اتارے گا، آپ کی روح کو بھی پر نور کر دے گا۔ تو اللہ والوں، ان ناموں کو پڑھنے سے ہمیں نماز پڑھنے کی بھی توفیق ملتی ہے۔ یہ ان ناموں کی بہت بڑی فضیلت ہے، اور جو ہمارے دشمن ہیں، طاقتور دشمن جو آپ کے ہوں گے، ان کی چیخیں نکال دے گا، ان کو رب کی پکڑ میں لے آئے گا، گرفت میں لے آئے گا۔ یہ ایسا نام ہے۔ تو اللہ والوں، آپ نے آخر میں یا قہارو یا جبارو کو پڑھنا ہے۔ آپ پر جادو جنات کے جتنے ہی اثرات کیوں نہ ہو، اس نام کو پڑھنے کی برکت سے آپ کے جسم سے چیخیں مارتے ہوئے وہ سب کے سب بھاگ جائیں گے۔ اللہ والوں، کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ یا قہارو یا جبارو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ ایک بار ہو گیا، یا قہارو یا جبارو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ دو بار ہو گیا، یا قہارو یا جبارو ان دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا قہارو یا جبارو کو اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے یا قہارو یا جبارو کو 41 مرتبہ 41 ٹائمز 41 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا، تو یہ آپ کا عمل، یہ آپ کا وظیفہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد اب آپ دیکھیں کیا کرنا ہے۔ جب آپ نے وظیفہ پڑھ لیا، اچھے انداز میں پڑھ لیا، اللہ پاک کو یاد کرتے ہوئے پڑھ لیا، اب اللہ والوں دعا کریں۔ دعا اچھے انداز میں مانگنی ہے، لمبی دعا مانگنی ہے۔ ہم لوگ دعاؤں کے اندر پتہ نہیں کیوں جلد بازی کرتے ہیں۔ ارے بھائی، اتنی محنت سے عمل کرا ہے، وظیفہ کرا ہے، اب دعا تو سکون سے مانگ لو، اب تو رب سے مانگنے کا وقت آیا ہے۔ تو اللہ والوں، جو لوگ دعا اچھے انداز میں مانگیں گے ان کی ہر حاجت بھی پوری ہوگی، ان کے راستے کی ہر رکاوٹ بھی ہٹے گی۔ آج کا دن بڑا خوبصورت ہے، اس عمل کو خود بھی کریں اور ثواب کی نیت سے دوسروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے گا۔ اگر ہمارے چینل پر آپ لوگ نئے ہیں تو اس کو بھی ضرور سبسکرائب کیجئے گا۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے ایک نئی ویڈیو میں، ایک نئے وظیفے کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔